بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک دور دراز ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام بادشاہ عادل تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، شہزادی زہرا، جس کی خوبصورتی کی مثالیں پوری ریاست میں دی جاتی تھی۔ بادشاہ عادل سے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے بہت فکر مند رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زہرا کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو جو نہ صرف اچھا ہو بلکہ اس کی خوشیوں کا بھی خیال رکھے۔ ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ زہرا کی شادی ایک بڑا ہی جشن منعقد کرے گا۔ ملک کے تمام دولت مند اور طاقتور لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ شادی کے دن زہرا نے ایک خوبصورت عروسی لباس پہنا اور اپنی خوبصورتی سے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ لیکن اچانک ہی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک بندر جس کی آنکھوں میں عجیب سی جادوئی چمک تھی، شادی کی ترکیب میں ہاتھ داخل ہوا اور اس نے زہرا کی طرف دیکھا۔ بندر کی موجودگی نے سب کو حیران کر دیا۔ کچھ ڈر رہے تھے، سائڈ پر ہو گئے، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ بندر یہاں کیا کر رہا ہے۔ بادشاہ عادل نے اس بندر کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بندر مسلسل زہرا کی ہی طرف دیکھی جا رہا تھا اور اسی کی طرف بڑھتا گیا۔ اچانک بادشاہ نے محسوس کیا اس بندر میں کچھ خاص بات ہے۔ اس نے زہرا کو کہا، بیٹی کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ زہرا نے ہنس کر جواب دیا، بابا یہ کیا بات ہوئی، بندر سے شادی؟ لیکن آنکھوں میں اس بندر کی چمک نے اس کی دلچسپی کو اور بڑھا دیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، اگر تم خوش ہو تو میں تمہاری شادی اس بندر سے کر دیتا ہوں۔ سب حیران تھے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کی شادی بندر سے کر رہا ہے؟ لیکن بادشاہ کو پتہ نہیں کیا ہو چکا تھا۔ وہ یہ شادی کرنے کے لیے تیار تھا، جیسے کسی کا سحر اس کے اوپر چل گیا ہو۔ سب حیران تھے کہ بادشاہ بندر سے شادی کی لیے تیار ہو گیا ہے اور شادی کی ترکیب بھی منعقد ہوئی ہے، اور زہرا کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا ہے۔ وہ بندر کے ساتھ جنگل میں چلی گئی۔ وہاں بندر نے اپنی ایک خاص طاقت ظاہر کی، وہ جنگل کے جانوروں سے بات کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادی حیران ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ اس کے ساتھ وہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ زہرا نے جلدی ہی محسوس کیا کہ وہ بندر کی موجودگی میں خوش رہنے لگی ہے۔ ایک دن زہرا نے بندر سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم بندر کیوں؟ بندر نے گہری سانس لی اور ایک جواب دیا، میرا نام ارمان ہے، میں دراصل ایک انسان ہوں، لیکن ایک بدروح کی بددعا کی وجہ سے مجھے بندر کی شکل میں تبدیل کیا گیا۔ زہرا نے ارمان کی کہانی سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے وعدہ کیا وہ اس کی مدد کرے گی تاکہ وہ دوبارہ انسان بن سکے۔ اس کے بعد زہرا اور ارمان نے جنگل کی تلاش شروع کی تاکہ اس جادوئی چیز کی تلاش کریں جو ارمان کو اس کی اصل شکل میں واپس لا سکے۔ جنگل میں مختلف قسم کے جانور تھے، جیسے کہ شیر، ہاتھی، کچھوے۔ ہر جانور نے انہیں کچھ نہ کچھ سکھایا اور انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ شیر نے انہیں بہادری کا درس دیا، ہاتھی نے صبر سکھایا اور کچھوے نے حکمت کا علم دیا، اور وہ سب اس بندر کے دوست تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے اور اس کی بولی بھی سمجھ رہے تھے۔ زہرا اور ارمان نے جنگل کی خوبصورتی میں بہت خوشی محسوس کی، اور اسی دوران اس کی دوستی اور محبت میں اضافہ ہوا۔ ایک دن زہرا اور ارمان نے جنگل کے درمیان ایک بڑا سا درخت دیکھا جس کے نیچے ایک قدیم سی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ زہرا نے کتاب کو اٹھایا اور اس کے صفحات کو پلٹنے لگی۔ اس کتاب میں ایک جادوئی جملہ لکھا ہوا تھا جو ارمان کو بندر سے انسان بنانے کی طاقت رکھتا تھا، مگر اس کے ساتھ ایک چیلنج تھا۔ تمہیں اس جملے کا اثر کرنے کے لیے ایک خاص چیز حاصل کرنی ہوگی۔ زہرا نے ارمان سے کہا، ہمیں ایک آتش پتھر کی تلاش کرنی ہوگی جو اس درخت کی جڑوں کے نیچے ہے۔ ارمان نے اس چیلنج کو قبول کیا اور دونوں نے مل کر پتھر کی تلاش شروع کی۔
زہرا اور ارمان نے جنگل کے مختلف حصوں میں تلاشی کی۔ انہوں نے جانوروں سے مدد بھی لی، جنہوں نے مختلف رستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے آخرکار انہیں ایک پہاڑی کے نیچے ایک غار ملی۔ غار کے اندر انہوں نے ایک چمکدار آتش پتھر دیکھا، لیکن اس کے قریب ایک خطرناک سانپ موجود تھا۔ ہمیں اس سانپ کا سامنا کرنا ہوگا، ارمان نے کہا۔ زہرا نے ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے دل میں بہادری رکھنی چاہیے اور حوصلہ رکھنا چاہیے۔ دونوں نے مل کر سامنا کیا اس سانپ کا اور اس کو شکست دی۔ آتش پتھر کو حاصل کر کے وہ بہت خوش ہو گئے۔ اب تو ان کے پاس ایک پتھر بھی تھا۔ ارمان اور زہرا اسی درخت کے نیچے واپس آ گئے۔ زہرا نے کتاب میں لکھے ہوئے جملے کو آتش پتھر کے ساتھ ملایا۔ اچانک ایک تیز روشنی ہوئی اور ارمان کی شکل دھندلی ہونے لگی۔ زہرا نے حیرت سے دیکھا کہ بندر کی شکل میں انسان ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اسی لمحے ایک خطرناک آواز سنائی دی۔ یہ جنگل کی جادوگر کی آواز تھی، جو ان کی چالاکی پر ناراض ہوا تھا۔ تم نے میری جادوئی طاقت کو چیلنج کیا ہے، اس نے دھمکی دی۔ زہرا اور ارمان جادوگر کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اگر وہ اس طاقت کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں ہمیشہ کے لیے جنگل میں قید کر دے گا۔ زہرا اور ارمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہمیں جادوگر کا سامنا کرنا ہوگا اور اس کو شکست دینی ہوگی۔ ادھر سے اس بندر کے یعنی کہ شہزادے کے دوست یعنی کہ جانور بھی آ گئے۔ انہوں نے بھی اس جادوئی مخلوق کا سامنا کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے جانوروں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کیا۔ شیر کی بہادری، ہاتھی کا طاقتور جسم اور خرگوش کی چالاکی نے انہیں ایک طاقتور فوج بنا دیا۔ جادوگر کی جو جادوئی مخلوقات تھی، انہوں نے ان پر حملہ کیا، لیکن زہرا اور ارمان نے ہمت نہیں ہاری اور ان جانوروں نے انہوں نے بہت ڈٹ کر ان سب کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ اسی طرح وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے تو ایک جادوگرنی نے جنگل پر نظر رکھی، جو کہ اپنے بھائی کو تلاش کرنے آئی تھی، جو کہ انہوں نے ختم کر دیا تھا، اور وہ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ اس جنگل کا راز کیا ہے۔ اس نے زہرا اور ارمان کو دیکھا اور اس کو چیلنج کیا، لیکن انہیں احساس ہوا کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی اگر اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس نے جادوگرنی نے کہا کہ آپ کو مختلف چیلنجز کو قبول کرنا ہوگا، اگر آپ اس میں پورے اترے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی۔ زہرا اور ارمان نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کیا، چاہے کچھ بھی ہو۔ انہوں نے اپنی محبت کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جادوگرنی کے چیلنج کو قبول کیا۔ یہ اس کے لیے ایک خاص موقع تھا کہ وہ اپنی محبت کی حقیقی طاقت کو ثابت کریں۔ پہلا چیلنج حکمت کا تھا، یعنی کہ پہیلی حل کرنی تھی۔ انہوں نے سوچا اور اپنے تجربے سے کام لیا اور آخرکار وہ پہیلی حل کیا۔ اور دوسرا چیلنج طاقت کا تھا، جہاں ارمان کو ایک پتھر اٹھانا تھا۔ اس نے وہ تمام قوت جمع کی اور پتھر کو اٹھانے میں کامیاب ہوا۔ اور تیسرا چیلنج محبت کا تھا، جہاں انہیں ایک دوسرے کے دل کی سچائی کو ثابت کرنا تھا۔ زہرا اور ارمان کی آنکھوں میں محبت کی چمک دیکھی اور ارمان نے زہرا کی مسکراہٹ میں سکون پایا۔ جادوگرنی نے ان کی محبت کی طاقت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر کہا، تم واقعی ایک دوسرے کے لیے بنی ہو۔ یہ چیلنج ان کے لیے محبت کو مزید مضبوط کرنے کا موقع تھا۔ جادوگرنی نے آخر ان کی محبت کی طاقت کو تسلیم کیا اور ثابت کیا کہ محبت سب سے طاقتور ہے اور اس کی طاقت سے کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل کو بھی عبور کیا جا سکتا ہے۔ اس نے جنگل کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور زہرا اور ارمان کو اپنی خوشیوں کے ساتھ رہنے دیا، اور یہ باتیں جنگل کے ہر کونے تک پھیل گئی۔ جانوروں نے ان کی محبت کی مثال کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ اب جنگل میں محبت اور اتحاد کا دورہ تھا، جہاں پر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتی۔ کہانی میں یہ سبق سکھاتی ہے کہ محبت کا اصل مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اور ہم ہر کسی کا قسم کا چیلنج کو پورا کر سکتے ہیں اور ہر مشکل کو آسان بنا سکتے ہیں، اور محبت کی طاقت ہمیشہ فتح مند ہوتی ہے۔ یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنما کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو دوستو، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔